الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ مرحوم حاجی عبدالخالق نصیر الدین شیلیہ رحمہ اللہ ایک ایک کر کے میتا کے چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا خبر کہ صبح کا ٹمٹماتا سورج شام ہوتے ہی غروب ہو جائے گا۔ اچانک منگل کا دن 10 اکتوبر 2023 کی شام تھی کہ وہ اپنے مولا حقیقی سے جا ملے، اور یہ پورا ہرا بھرا باغیچہ، اس سے میری مراد پورا میتا گاؤں کے ہر افراد کو روتا ہوا چھوڑ کر صبح کا ٹمٹماتا سورج شام ہوتے ہی ہم سے ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ مرحوم حاجی عبدالخالق نصیر الدین شیلیہ یہ ہمارے گاؤں کے ان حضرات میں سے تھے جن کی قربانیاں بھی بڑی پیاری اور نرالی تھیں۔ احوال اور اقوال کیا بیان کیے جائیں، لیکن چونکہ اب بعض مرتبہ احوال اور اقوال موجود شخص کے بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ بہرحال مرحوم حاجی عبدالخالق نصیر الدین شیلیہ، اللہ نے ان سے بھی مختلف شکلوں میں بڑا کام لیا۔ مرحوم کی باتیں جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کی کچھ اس طرح ہے کہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کی سب سے بڑی بات تو یہ دیکھی گئی کہ مرحوم کو اللہ والوں سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ مرحوم نے جوانی میں ہی بزرگوں کی صحبت پائی ہے، مولانا عبدالغنی صاحب جیسے، اسی طرح احمد آباد والے بھائی فضل کریم رحمہ اللہ کے ساتھ اپنا قیمتی وقت لگایا۔ دعوت و تبلیغ جیسا پیارا عظیم مبارک کام کہ جس میدان میں آ کر آپ نے ان دو بڑے بزرگوں کے درمیان اپنا قیمتی وقت صرف کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارو، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آپ کی عمر بڑھتی گئی، تو پھر آپ اپنے اصلی وطن گاؤں میتا میں آ کر آپ کو اپنے گاؤں کی فکر پیدا ہوئی۔ گاؤں کے بچوں کی اور جوانوں کی مستقبل کی تعلیم اور تربیت کی بڑی فکر پیدا ہوئی، اور اسی فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بعد بچوں کی تعلیم اور تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے گاؤں میتا میں حفظ کلاس کی بنیاد ڈالی، اور اس کے نتیجے میں کئی بچے قرآن جیسی عظیم کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے حافظ قرآن سے سرفراز ہوئے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے، پڑھانے والا استاذ، اسی طرح پڑھنے والے بچے، کیا ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہے۔ کل یہی بچے حافظ قرآن ہونے کی بدولت منزل بمنزل درجے اوپر چڑھتے چلے جائیں گے، اور ان کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی طرح ٹمٹما رہی ہوگی، اور ان کے والدین کو جنت کا ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ تمام دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانا کیا ہی بہترین اللہ کی جانب سے ماں باپ کے لیے تحفہ ہے۔ پیارو، اب ذرا ایک نظر اس طرف بھی ڈالیے کہ جس نے حفظ کلاس کی بنیاد ڈالی اس کا بھی اللہ کے وہاں کیا مقام ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارو، اسی طرح مرحوم کو گاؤں کے بچوں اور جوانوں کی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اسکول بنانے کی اللہ کی توفیق سے فکر پیدا ہوئی، جبکہ بہت سے حضرات کے دل و دماغ میں اس بات کی فکر پیدا ہوئی، جس میں مرحوم نے اپنا جان مال بھی لگایا، اور آج قبرستان کے سامنے چاروں جانب دیوار کی شکل میں اسکول تیار ہو گئی، درخت تو تناور ہو گیا ڈالی اور پودوں کی شکل میں، لیکن بونے والا، بنیاد ڈالنے والا ہمارے درمیان نہ رہا۔ سنگ بنیاد کے موقع پر جبکہ میتا گاؤں کے اکثر افراد وہاں موجود تھے، مرحوم نے اپنے ہاتھوں سے سنگ بنیاد ڈالی، اور اسی وقت دیگر بڑے بزرگوں نے بھی بنیاد ڈالی۔ کیا عجیب اللہ کا معاملہ ہے کہ مرحوم نے اکتوبر 2022 کو اسکول کی سنگ بنیاد ڈالی، اور اکتوبر 2023 کو اپنے حقیقی مولا سے جا ملے، اللہ اکبر۔ عزیز پیارو، کچھ باتیں تو بندے نے مرحوم کے بیٹے مولانا عبدالوہاب صاحب، جو بندے کا سفر و حضر کا ساتھی، چہیتا ساتھی، ان سے سنی، جس میں وہ اپنے والد مرحوم رحمہ اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے کہ مرحوم کے اندر سب سے بڑی خوبی
صبر اور صلح رحمی کی دیکھی گئی۔ مرحوم کے اندر یہ فکر تھی کہ گاؤں کا ہر فرد خوشحال رہے، کہ اس کے پاس اس کا ذاتی مکان ہو اور ضرورت کی روزی ہو، اور گاؤں کے تمام لوگ محبت سے رہے۔ مرحوم نے کئی طلاق کے مسائل اور کئی سماجی مسائل تنہائیوں میں گھر میں بلا کر رات دن محنت کر کے مسائل کو حل کیے، اور آج وہ گھر ایسے ہے کہ میاں بیوی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، اور گاؤں کے ہر مذہب کے لوگ مرحوم سے دل سے محبت کرتے تھے۔ مرحوم کو نیک لوگوں سے بڑی محبت تھی۔ اکثر اوقات تو بزرگوں کو اپنے گھر بلا کر ان سے محبت سے پیش آتے تھے، اور گاؤں میں دینی پروگرام کرواتے تھے تاکہ گاؤں کے ہر فرد کا دینی فائدہ ہو۔ بے شک علماء کرام سے محبت یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے وارثین علماء کرام کے صدقے طفیل مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ مرحوم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہمیں اپنی فکر کرنا ہے کہ ہم بھی مٹی کی چادر اوڑھ کر بے نشاں ہو جائیں گے۔ ایک دن آئے گا کہ ہم بھی داستان ہو جائیں گے۔ ذرا سوچئے، دنیا سے رخصت ہونے والا ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، ہم بھی کبھی آپ جیسے ہوا کرتے تھے، ہم بھی کبھی آپ جیسے ہوا کرتے تھے، اور جلد آپ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔